آج کے دن بہت سارے انقلاب آئے، علم کا انقلاب، انسانوں کے عروج و ارتقاء کا انقلاب، جہالت سے نکالنے کا انقلاب، برائیوں سے باز لانے کا انقلاب۔ ارے وہ صحابہ جو ایمان لانے سے پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ وہ شراب نوشی اور قمار بازی میں فخر کرتے تھے۔ 50 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کا رواج تھا۔ 50 سال پرانی شراب نشہ زیادہ کرتی ہے، لیکن ایک فرمان رسول تھا جس نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کعبہ خانے میں لوگوں کو شراب پیالوں میں بھر کر کے دیا کرتا تھا۔ ایک شام ایسی آئی کہ مدینے میں اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں آج سے شراب حرام ہو گئی۔ صرف اعلان ہوا، جیسے ہی آواز گونجی مدینے کی گلیوں میں، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ وہیں سے پٹک دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے توڑ دیا۔ وہ ایک دن تھا مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی۔ ایک فرمان رسول نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی۔ انقلاب، میرے عزیزو، یہاں رک کر کے میں اس انقلاب پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گا۔ وہ صحابہ سے آپ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اہل ایمان ہیں، اس صحابہ سے ہماری محبت، اس رسول سے محبت نہ ہوتی تو یہاں آتے بھی نہیں آپ۔ اس رسول سے آپ کو بے پناہ محبت ہے۔ آج اگر میں کہوں، ہر بچہ ہر جوان یہ کہنے کو تیار ہے، اس ناموس مصطفیٰ پر تم کیا دو گے؟ چندے کی بات نہیں، گردنیں دینے کو تیار ہے۔ یہ لبیک یوں ہی نہیں کہا جاتا، لبیک کا مطلب ہوتا ہے ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ بتاؤ کس چیز سے تم حاضر ہو؟ جان سے، اپنی تمام چیزوں سے حاضر ہو۔ لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہو، جان دینے کے لیے تیار ہے، حضور پر مر مٹنے کو تیار ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا کرنے کو تیار ہے، اس قوم کے اندر اگر نشہ عام ہو چکا ہے تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ جس چیز کو میرے آقا کائنات سے ختم کرنے آئے، آج ان کی امت اس چیز کو رواج کیسے دے سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزو، مسلمان اور نشہ دو ایسی چیزیں ہیں جیسے دن اور رات۔ دن اور رات کا کیا ملا؟ کالا اور سفید دونوں ایک ہو نہیں سکتے۔ مسلمان اور نشہ اتنا اپوزٹ ہے، اتنا اپوزٹ ہے۔ ہمارے محلوں میں نشہ آیا کہاں سے؟ ہمارے محلوں میں نشہ بکتا کیسے ہے؟ تم نے کیا حدیثیں نہیں سنی؟ وہ صحابہ تو پہلے حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے استعمال کر رہے تھے، ہم تو پیدائشی کانوں میں سنتے آ رہے کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ابھی تمہیں اور کوئی حرام کرنے والا نہیں آنے والا ہے، پہلے سے حرام چیز تمہارے سامنے ہے۔ کون ہے جو ہمارے بچوں کو اس آوارگی میں آج مبتلا کر دیا؟ اگر عشق رسول رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں میں ہے تو میرے عزیزو، نشہ اٹھانا تو دور کی بات، تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تمہارے سروں پر جس کی عزت لگی ہوئی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ہے۔ دنیا تمہیں تمہارے نام سے نہیں، میرے نبی کے نام سے پہچانتی۔ ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ ہماری اپنی کیا پہچان ہے؟ اگر مصطفیٰ کے نہ ہوتے تو ہم زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہوتے، ہمیں کون منہ لگاتا؟ آج ہمیں دنیا دیکھتی ہے تو نبی کے نام پر دیکھتی ہے۔ اس نام کا اتنا تو بھرم رکھ لیتے، اس نام کی اتنی تو لاج رکھ لیتے کہ مسلم محلے میں کم سے کم نشہ نہیں آتا۔ ویسے تو پورے ملک کو نشہ سے پاک ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب بھی ڈپارٹمنٹ والے اور خاص طور پر نارکوٹک والے جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں ہیں، آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں ہیں۔ اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جلدی پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی بہک جاتا ہے، اور دوسرا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پورے کے پورے خطے کو نشہ میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی چلتے پھرتے آدمی سے بھی پوچھ لو تو وہ نشہ کا اڈا بتا دیتا ہے، یہاں ملتا ہے، یہاں بکتا ہے۔ حالات تو یہ ہے آج۔ تو جب چلتے پھرتے آدمی کو معلوم ہے تو حکام وقت جو پاور رکھتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے۔ تو پھر کون ہے جو ان کو نشے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، دنیا ان کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے شعر ہیں۔ ان کو نشہ میں اتنا سلاؤ کہ اٹھنے کی ہمت نہ ہو، جس دن یہ اٹھ گیا تو اچھے اچھوں کا سونا حرام کر سکتا۔ نہیں اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھنا چاہیے۔
तुम्हें इस तरह से आज पूरी दुनिया में, ये सिर्फ नशा यहाँ नहीं है, सऊदी भी मुब्तला है इसमें, अरब की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां सब मुब्तला है, और बगैर किसी पावरफुल जरिए की ये चीज नहीं होती। हजरत इतनी फिक्र के साथ मुझसे कह रहे थे कि दिल दर्द करता है जब अपने बच्चों को नशा में देखते हैं। और जिस इलाके में ये आप लोग हैं, हजरत यहां पर है, ये इलाका तो मशहूर से मशहूर होता जा रहा है, मशहूर से मशहूर होता जा रहा है। अज़ीज़ान इकराम वक़ार, अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखते हो, बाज आ जाओ आज के दिन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम ये समझते हो कि किसको क्या पड़ी है। नहीं, मेरे आका तुम्हारे कदमों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द महसूस करते हैं। मेरे आका को दर्द होता है। अगर अपने नबी को कोई ईजा देना चाहता है तो क्या कोई ऐसा हिम्मत वाला आदमी है यहां पर जो रसूलुल्लाह को ईजा देना चाहता हो, मेरे आका को दर्द देना चाहता हो? हर जुमेरात को हमारे आमाल मेरे आका के सामने फरिश्ते पेश करते हैं। तुम्हारे सबके अमाल, हमारे सबके अमाल पेश किए जाते हैं। फला बिन फला ने पूरे हफ्ते में क्या क्या किया है, हमारे अमाल पेश होने वाले हैं। और हुजूर फरमाते मैं सबको उनके बाप के नाम से पहचानता हूं, सबको पहचानते हैं मेरे आका। जो बच्चे गलत रवि में मुब्तला हुए, मेरी उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास, मुझे छोटा समझो, जिस तरह से भी समझो, आज उठो, एक इनकलाब लेकर के आओ, आज उठो, एक रेवोल्यूशन लेकर के आओ। दुनिया आज भी तुम्हारी तरफ देख रही है कि बदलोगे तो तुम ही बदल सकते हो। तुम ही ने बदला था इस कायनात को, आज फिर बदलाव आएगा तो तुम्हारे जरिए से आएगा। दुनिया दूसरों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए कि दुनिया को पता है बदलने वाले मदीने से निकले थे, बदलने वाले बदर में आए थे, बदलने वाले ओहद में आए थे, बदलने वाले खंदक में आए थे, और कायनात को बदलने वाले करबला में आए हुए थे। मेरे अजीजों, आज उनके पैरोकार अगर तुम अपने आप को मानते हो तो उठो और बदलो। उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। और फिर मुसावात की बात जहां तक मैं करना चाहता हूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को उठाया था, एक शायर क्या खूब कहता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाया है। आज के दिन की जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था वो ये, 20 अप्रैल को वो रसूल तशरीफ लाया है जिसने इंसानों को उनकी हकीकत से आशना कराया है। तुम इंसान हो तो कैसे जियो, जानवरों की तरह नहीं। दुनिया तुम्हें जंगली बनाना चाहती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे जंगल से छूटे हुए यहां पे भी आए हुए, यहां पे मतलब दुनिया में हमारे माशरे में आए हुए हैं। उनको देखकर लगता नहीं इंसानी शक्ल है, इंसानों की तरह जीना सिखाया मेरे आका ने, इंसान को इंसानियत से आशना कराया। सबसे बड़ा पैगाम है। जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, चाट कर तो नहीं खाते जमीन पर। आपके सामने चावल डाल दिया जाए, दाल डाल दिया जाए और कहा जाए चाट के खाओ, आप कहेंगे मैं बकरी कुत्ता थोड़ी ना हूं, मुझे प्लेट में दो, हाथ उठा करके खाऊंगा। तो इतना तो आपको पता है इंसान इस तरह से खाता है, इंसान वैसे नहीं खाता। तो मेरे आका ने यह भी बताया, इंसान इज्जतों का मुहाफिज है, कुत्तों और गधों की तरह जिना नहीं करता बाजारों पर। वो जानवर है, उनके यहां रिश्ते नहीं होते। जो गधा जिस गधी को पाले, जो कुत्ता जिस कुतिया को पाले, उनके यहां अक्ल शऊर नहीं। लेकिन इंसान भी अगर उसी सिफत में जीना चाहता है तो मैं समझता हूं कि जंगल के राज की तरह, जानवरों की तरह जीने का सलीका दिया जा रहा है। मेरे मुस्तफा ने वो सलीका नहीं दिया। आज पूरी दुनिया को एक रिवाज दिया जा रहा है। ये कॉमन बात है, क्या मौलवियों की बात सुनते हो, आओ नंगे हो जाओ, आओ नंगे हो जाओ बाजारों में, तुम भी नंगे हम भी नंगे। आप क्या समझते हैं, आपको ये जो सोशल मीडिया चलाने के लिए दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है। कभी आपने सोचा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे, ये स्नैपचैट, ये जो सोशल साइट्स है, एक दूसरे को चैट करने के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं। अरे अगर कोई एजुकेशन लेना है, आपको कोई कोर्स करना है इंटरनेट में भी,
بہت سارے ایپلیکیشن ایسے ہیں جو وہ چارج لیتے ہیں سبسکرپشن کا، منتھلی آپ کو فیس دینا پڑتا ہے، وہاں پر تو فیس دینا۔ یہ چیٹنگ کے جتنے ایپ ہیں کیوں کھلے عام مفت دیے جاتے ہیں؟ آپ ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرو، ننگی تصویریں بھی بھیجو، ننگی تصویریں دیکھتے بھی رہو۔ میرے عزیزوں، یہ مائنڈ پروگرامنگ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک دور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ انسان راستوں پر ایسے زنا کریں گے جیسے کتے اور گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ اور سنو، سب سے تعجب کی بات، میں حدیث پڑھ رہا تھا، رونگٹے کانپنے لگے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اس زمانے کا سب سے شریف آدمی کون ہوگا پتہ ہے؟ سب سے شریف آدمی، حضور فرماتے ہیں اس آخری زمانے میں سب سے شریف آدمی وہ ہوگا جو زنا کرتے ہوئے دیکھ کے صرف اتنا کہے گا، بھائی صاحب تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ اتنا کہے گا وہ کہ دیوار پیچھے چلے جاؤ بھائی، اس کو سب سے شریف آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ میرے آقا نے آخری زمانے کی علامتیں بتائی۔ یہ دنیا وہ مزاج دے چکی ہے۔ آج کوئی مولوی بولے ان نوجوانوں کو تو سب اس پہ برس پڑیں گے۔ کون سے زمانے کے مولانا ہو آپ؟ کیا لڑکیوں سے بات کرنا کوئی عیب کی بات ہے؟ ایک نہیں، ہم 70 لڑکیوں سے روز بات کرتے ہیں، روز چھوڑتے ہیں۔ دنیا نے تمہیں اس کی عادت ڈلوا دی، یہ اتنا نارمل کر دیا گیا، کامن کر دیا گیا کہ کسی کی عزتیں کچھ نہیں ہوتی۔ اور پھر میں کہتا ہوں، تم اپنی بہنوں کی عزت کی فکر کیوں کرتے ہو جب دوسروں کی بہنوں پر رات کی تاریکی میں ڈاکے ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی بہنوں کی عزت کی فکر؟ بلکہ وہ دور بھی آ جائے گا جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، اب وہ دور بھی تم دیکھو گے کہ بہنوں کو خود ہی لوگ بازاروں میں لا دیں گے، باپ اپنی بیٹیوں کو خود لے کر کے آئے گا بازار میں۔ ہم نے مصر میں دیکھا ہے، آج سے تقریباً 17 سال ہو گئے میں آ کر کے بھی، اس وقت جب ابھی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، دریائے نیل پر ناچتی ہوئی لڑکیاں، تعجب ہوتا کہ ادھر سے گاڑی گزر جائے تو آنکھیں بند کر لیں، لیکن کسی ساتھی نے کہا کہ یہ طوائف نہیں ہے، یہ ناچنے والیاں نہیں ہیں، یہ فیملی کے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں ہیں، ان کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، باپ لے کر کے آتا ہے، اور یہ کسی میں غیر ملک کی بات نہیں کر رہا، مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے بغداد میں، عراق میں بھی یہ سارے حرکتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کہ اب زمانہ ننگا ہو جائے گا، اور اس طرح سے تمہیں آج مسحور کر دیا گیا کہ تم نیکیوں کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ آج کوئی بھی مولانا کہے تو اس کو فوراً بند کر دو، ارے اس کا مت سنو۔ کوئی چٹکلے سنانے والا ہو، شادیوں کی بات کرنے والا، عورتوں کی بات کرنے والا، اس کو وائرل کرو، خوب سنو اس کو، مزیدار مفتی ہے، مزیدار مولوی ہے۔ لیکن تمہیں زنا سے اگر کوئی روکے، تمہاری آنکھوں کی پابندی کی بات کرے، پرانے خیالات والا آدمی۔ عزیزان گرامی، آپ سے میں یہ کہتا ہوں، تم جس اسلام کی بات کرتے ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا، میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جس معاشرے میں رہتے برسوں ہو جاتے، انہوں نے بھابیوں کو نہیں دیکھا تھا، برسوں ہو جاتے اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا۔ اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں، ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے، دیواریں گونجنے لگ جائے، اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد، تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام کا؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں، تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں، تمہاری ماں پر اسلام زندہ باد نہیں۔ ہم کسی شادی میں جانے سے اب گھبرانے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے ہیں، یا یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے، میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے، باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں۔ مردوں کو، علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے۔ وہ بات کرتی ہے فاطمہ الزہرا کی، دل پر چوٹ لگتی ہے۔ میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتی تھی کر، جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہماری بہنیں آج۔ اور حد تو یہ ہے، اس رسول اللہ کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن
لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ، اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اس دن بھی اعلان ہوگا، اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں، یہ بے حیائی کا دور۔ آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا، آؤ اس نقطے پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے۔ حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی میرے پاس دنیا آئی تھی، اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو، میں نے ٹھکرا دیا۔ دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ، ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا، مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں، تیرے دولت و مال کی بھی نہیں۔ تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی، یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ مجھے لے لے گی۔ ہر شاٹ بہت بہترین لگایا ہے اب تک انہوں نے۔